وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جس آیت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کر کے فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال اور اس کا اداہرن بتلائیے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ آسمان سے پانی برسا ہو، فاختلط به نبات الارض، اور زمین کا سبزہ اور زمین کی اندر ڈالے ہوئے بیج بڑے ہو کر کوپل ہو کر اس سے مل جاتے ہیں، فاختلط به نبات الارض، اور سرسبز و شاداب لہلہاتے ہوئے ہوتے ہیں، کھیتی باڑی اناج اور غلہ اچھی طریقے سے نظر آ رہے ہیں۔ فاصبح حشیما تذروہ الریاح، اچانک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سرسبزی اور شادابی چند مہینوں میں خشک ہو جاتی ہے اور چورے چورا ہو جاتی ہے، ریزے ریزہ ہو جاتی ہے۔ تذروہ الریاح، ہوائیں جس کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے اوپر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ پہلے کچھ نہیں تھا، اناج اور غلہ بویا گیا، بیج ڈالا گیا، اور پھر اس پر چند مہینوں میں سرسبزی اور شادابی آئی، کھیتی لہلہانے لگی، باغات اور درختوں پر پھل آنے لگے، اور شاندار قسم کا انسان پھل اور میوے اور سرسبزی اور شادابی دیکھ کر خوش ہونے لگتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، اور دوسرے دن چند دنوں کے بعد یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ تذروہ الریاح، ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کی سرسبزی اور شادابی پر بھی قادر ہے، اور اس کو منتشر کر دینا، اس کو سکھا دینا، اور ہواؤں کا اس کو ادھر ادھر پھیلا دینا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی قادر۔ آگے ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی رونق ہے، تر و تازگی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو باقی رہنے والے اعمال ہے، اچھے اعمال، والباقیات الصالحات، یہ اللہ پاک کے یہاں بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور امید، مستقبل کی امیدوں کے اعتبار سے بھی اعمال صالحہ اور باقیات صالحات انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے پہلے دنیا کی زندگی کی مثال دی، اور پھر اس کے بعد دنیا میں انسان کو جن پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، یا جن کے لیے انسان دنیا کو بساتا ہے، المال والبنون، اولاد اور مال، انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور یہ فطری اللہ پاک نے رکھی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نے خواہشات کی محبت ڈالی، اور پھر اولاد، عورتیں، مال و سامان، کھیتی باڑی، سواریاں، گھوڑے، سب کا اللہ پاک نے ان آیات میں، سونے چاندی، سب کا اس آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اس طریقے سے ان آیات میں بھی پہلے دنیا کی حقیقت بتلائی
کھیتی باڑی کے ذریعے بار بار قرآن کریم میں اس طرح کی آیتیں آئی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، وہاں بھی یہی فرمایا۔ یہاں بھی سب سے پہلے دنیا کی حقیقت بتلائی کہ آپ کھیتی باڑی دیکھتے ہیں، 2-4 مہینے میں زمین خشک ہونے کے بعد سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اور اس کے 2-4 مہینے کے بعد وہی زمین خشک ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ہونے والا سبزہ خشکی میں بدل جاتا ہے۔ بلکہ آج تو دنیا اس سے آگے بڑھ گئی۔ ہمارے یہاں کل ہی میں نے دیکھا کچرا زیادہ تھا تو وہ دوائی ڈال رہا تھا، چھڑک رہا تھا، اور رات کو ہی دیکھا تو وہ جو سرسبزی اور شادابی تھی پیلے پن میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ پاک نے دنیا کی چیزیں ایسی بنائی ہے کہ سرسبزی اور شادابی چند گھنٹوں کے اندر خشک ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں خشک چیز مسالہ وغیرہ پانی میں ڈالا اور اس نے اپنا کلر بدل دیا۔ یہ اللہ پاک بتلاتے ہیں کہ اب انسانوں نے بھی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بلکہ عملاً مشاہدے کر لیے کہ ایک چیز کا ایک حال ہوتا ہے اور اس کے دوسرے حال بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہ دنیا کی گویا تیز رفتاری کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک نے ان آیات کے بعد پھر اموال، مال اور اولاد کا ذکر فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باقیات صالحات، حضرات مفسرین نے اکثر اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند دعائیں سکھلائی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس طرح کی جو کلمات ہے مختصر سے، مفسرین فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آیتیں مراد اور یہ ذکر مراد ہے باقیات الصالحات۔ آدمی کثرت سے ذکر کرے، اللہ پاک کو یاد کرے، خالی اوقات کے اندر ہم ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، اس کے بجائے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اس سے دلوں کو سکون اور طمانینت ملتی ہے۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفوں کا قرآن نے ذکر فرمایا، وہاں فوراً فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ کہنا ہے اس پر آپ صبر کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور فوراً اس کے بعد اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید کا قرآن نے بار بار ذکر فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آدمی کی توجہ اللہ پاک کی طرف ہو جاتی ہے تو مخلوق کی طرف سے ہونے والی تکلیفوں کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو یہ دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفوں سے مجھے کیا لینا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے وصبر کے بعد وسبح فرمایا، تو والباقیات الصالحات سے ایک مراد تو تسبیح اور ذکر اللہ ہے، اور مفسرین نے والباقیات الصالحات سے دوسری ایک چیز ذکر فرمائی، نیک اور صالح اولاد کو چھوڑ جانا۔ خاص کر کے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی طرح دوسرا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک اور صاحب کا انتقال ہوا، ان کی بچیاں دروازے پر ان کے لیے جنت کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ فرمایا گیا کہ قرآن نے فرمایا والباقیات الصالحات، اس بچی کو بارگاہ رب العزت سے پوچھا گیا کہ تم کیوں اپنے باپ کے لیے آئی؟ کہا میرے والد نے میری اچھی تربیت فرمائی، مجھے کھلایا پلایا، مجھے تعلیم دی، مجھے دین سکھلایا، تو اب اس کا احسان یہ ہے کہ میں ان کے لیے جنت کا سبب بنوں۔ تو والباقیات الصالحات، نیک اور صالح لڑکیاں، اس کا مفسرین فرماتے ہیں وہ بھی مراد ہے، اور والباقیات الصالحات سے آدمی کوئی ایسے نیک کام کر کے جائے جو صالحات بھی ہو، نہ باقیات بھی ہو، اچھے کام ہو اور باقیات اس کے انتقال کے بعد بھی وہ باقی رہنے والے ہوں۔ گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی وقف کے سلسلے میں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کا سارا عمل حساب کتاب جو نیکیوں کا ہوتا ہے وہ رجسٹر اس کا بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں۔ پہلے فرمایا صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو باقی رہنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے کوئی چیز وقف کی ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے۔ دوسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے، اور بیچ میں ایک چیز فرمائی علم ینتفع بھی، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگوں کو نفع ہو۔
وہ خود بھی دین کی باتیں کریں، دین کی باتیں لکھ کر جائے اور بعد کے لوگوں کے لیے اس کی باتیں یا اس کی لکھی ہوئی چیزیں کام آئے، تو ایسا علم جس سے بعد کے لوگ بھی نفع اٹھائیں، اور ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ یہ ہے الا من ثلاث، یہ 3 چیزوں کا عمل اور اس کا ثواب اللہ پاک کے یہاں باقی رہتا ہے۔ اس لیے گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے وقف کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتلائی تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت کر کے مسجد نبوی کی زمین خریدی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی خیبر کے مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اللہ کے لیے وقف کر سکتے ہو، لا تباع، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، لا تورث، اس کی وراثت نہیں ہوگی، یہ اللہ پاک کے لیے ہوگا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں نیکی اور تقوی کا ذکر فرمایا۔ وہاں صرف روزے، نماز اور عبادتوں کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ایک آیت ہے جس کو قرآن میں آیت البر کہا جاتا ہے، نیکی والی آیت، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ مکہ والوں نے بیت اللہ کے قبلے کو اور یہودیوں نے بیت المقدس کے قبلے کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے تبدیل کروایا گیا، اس کو ایک ایشو بنا دیا تھا، ایک بڑا مسئلہ بنا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قبلہ کا ادھر ہونا ادھر ہونا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ کوئی نیکی کی چیز نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس کے بعد جو چیزیں ذکر کی، عبادات تو چند ہے، لیکن غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں، کمزوروں، ضعیفوں، ایک پوری لسٹ قرآن کریم نے اس کے بعد ذکر فرمائی، اور بھی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے جہاں جہاں ذکر آیا ان کمزوروں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ انفقوا من طیبات ما کسبنا، ہم نے جو تمہیں روزی دی ان میں سے تم خرچ کرو۔ ومما رزقناہم ینفقون، جہاں جہاں ایمان والوں کی فضیلت آئی وہاں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ نے ایک بہت بڑی خطیر رقم اور ہر زمانے میں اپنی اپنی خوشنودی کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، مستقبل میں باقیات صالحات ہو، اس کے لیے امت نے اپنے اپنے زمانوں میں لوگوں نے مختلف قسم کی چیزیں وقف فرمائی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں ایک کتاب تھی شام کی اوقاف کے سلسلے کی، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ جو اوقاف وقف چلانے والے تھے ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ وقف کرنا ہے۔ کہا کہ انسانوں کے لیے تو وقف کی جتنی ضروریات تھی وہ سب مکمل ہو چکی ہے، اتنا انتظام ہے ہمارے پاس، البتہ سائبیریا سے سردی کے دنوں میں کچھ پرندے یہاں شام کے علاقوں میں ٹھنڈک، تھوڑا کم ٹھنڈی والا علاقہ ہے، یہاں آتے ہیں، ان کے لیے اناج، غلہ اور جو کچھ وہ کھاتے ہیں دانے، ان کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے۔ یہ اندازہ لگائیے۔ ایک اور بزرگ نے لکھا ہے کہ ان کے پاس عمدہ قسم کے پیالے ہی کثیر مقدار میں انہوں نے رکھے تھے اور وقف کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو غلام اور باندیاں ہوتی تھی، کہیں ان سے کوئی پیالہ اپنے آقا کی خدمت کے لیے لانے لے جانے میں ٹوٹ جائے تو یہ بیچارہ غریب نوکر اور ملازم غلام ہے، یہ کہاں سے لائے گا؟ تو اس بزرگ نے وقف رکھا تھا کہ جو بھی اس قسم کے ملازم ہو یا جو غلام ہو، یہ میرے پاس سے اس کو لے جائے۔ کہاں کہاں دور تک شفا خانے انسانوں کے لیے، یتیم خانے، قبرستان، مسجد، مدرسے، یہ تو سارے کے سارے بڑی بڑی ہاسپٹلیں تھیں۔ آپ کو میں نے ذکر کیا ایک بادشاہ شیر شاہ سوری جو چند سال ہندوستان میں جس نے حکومت کی، لیکن 700 سرائے فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مسافر خانے، مسافروں کو اترنے کی جگہ۔ اسی لیے آپ سن چکے سورت کا مغلی سرائے جس کا ابھی مسئلہ بنا، یہ بھی وہی چیز تھی، سرائے اس قسم کے مسافر خانے بنائے تھے، وہاں بھی لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور سفر دوسرے کرتے تھے۔ مکئی پل، اسی کو مکہ پل کہا جاتا تھا۔ یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ سارے اوقاف مسلمانوں نے اپنے اپنے زمانوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے کیے۔
کچھ اوقاف تو وہ ہے جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، قبرستان ہے، لیکن مسافر خانے، کنویں کھودے گئے اور اس طرح کی دوسری جتنی بھی چیزیں ہو رہی تھی وہ ساری کی۔ یہی حال ہر زمانے میں رہا۔ اس وقت جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اوقاف کے سلسلے کا، تو کچھ چیزیں وہ ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بھی جس کو جانتے نہیں ہیں، اور کچھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی جانتے نہیں ہیں اور بہت سی قسم کے اشکال اور اعتراض کرتے ہیں۔ اسی میں سے کچھ باتیں گزشتہ جمعہ کو کہی گئی تھی۔ سب سے پہلا جو زور و شور سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وقف کے پاس 8.5 لاکھ اوقاف اور اس کی اتنی لمبی چوڑی پراپرٹی ہے کہ ہندوستان کی تیسری سب سے بڑی پراپرٹی۔ تو پہلے تو یہ آسان بات ہے، سمجھا جائے جیسے ہماری مسجد ایک ٹرسٹ ہے، اب اس مسجد میں آمدنی کتنی ہوتی ہے، خرچہ کتنا ہوتا، ہم سب جانتے ہیں۔ آمدنی جو کچھ اللہ کے بندے دیتے ہیں اسی سے مسجد چلتی ہے، ظاہری اوقاف اور آمدنی کوئی نہیں۔ اس طرح ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں۔ 7 لاکھ مسجدوں کے متعلق کہا جاتا ہے ہندوستان میں اس وقت 7 لاکھ مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ مدرسے، یہ قبرستان، یہاں تو کوئی انکم ہوتی ہی نہیں۔ اور یہ کس کے تابع ہے؟ ہر جگہ پر الگ الگ وقف ہے، ہر گاؤں میں الگ الگ وقف ہے، ہر علاقے میں الگ الگ وقف ہے۔ یہ پورے ہندوستان میں جو الگ الگ ٹرسٹ ہے جو اوقاف کی شکل میں ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ زمین ہے، کچھ نہ کچھ قبرستان، کچھ نہ کچھ بلڈنگ ہے، کچھ مسافر خانے، کچھ یتیم خانے، کچھ درگاہیں، یہ اس طرح کی مختلف چیزوں میں بٹی ہوئی یہ پوری پراپرٹی پورے ہندوستان میں پھیلی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ، اور کس کی ہے؟ ہر جگہ کا ٹرسٹ الگ ہے، نہ ٹرسٹی کی ہے نہ وقف بورڈ کی ہے۔ وقف بورڈ تو صرف نگرانی کرتا ہے۔ اس کی سادہ مثال سمجھ لیجئے، ہمارے پورے بروچ ضلع کی جتنی زمینیں ہیں، جتنے مکان ہیں، دکانیں ہیں، ساری کی ساری رجسٹر ہے معاملتدار آفس میں، کلکٹر آفسوں میں، جہاں جہاں یہ چیزیں ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ انتظام کرتے ہیں۔ ہماری پراپرٹی کی حفاظت ہو اس کے لیے قانونی طور پر دستاویزات، آکانی اور دوسری ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ پورے ہندوستان کی زمین ہر کلکٹر کی اپنی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انتظام کر رہے ہیں، معاملتدار انتظام کر رہے ہیں۔ بس وقف بورڈ بھی اس طریقے سے حکومت ہی کی طرف سے منتخب کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز یہ کوئی ذاتی نہیں ہے۔ 1954 میں کانگریسی سرکار جواہر لال نہرو نے اس کو مکمل کیا، ایکٹ کی شکل میں رکھا۔ اس سے پہلے بھی تھا انگریزی دور میں، لیکن اس وقت وہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے ماتحت تھا۔ آج بھی مسلم پرسنل لاء کے ضمن میں وقف آتا ہے۔ جو ہمارے مسائل ہیں ان میں وقف بھی پرسنل لاء کا ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے جتنی بھی آپ وقف پرسنل لاء کی کتابیں دیکھیں گے، چاہے انگلش میں ہو، چاہے ہندی، گجراتی، اردو میں ہو، وہاں وقف بھی اس کا ایک پارٹ ہے۔ تو یہ وقف بورڈ کی کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ ہر ایک الگ الگ جگہ پر لوگوں کی وقف کی ہوئی زمین ہے، یا ٹرسٹ نے ضرورت کے مطابق لوگوں سے چندہ کیا اور مسجدیں بنوائی۔ مسلمانوں ہی کا پیسہ، مسلمانوں ہی سے لے کر ان کی عبادت گاہوں کے لیے، ان کے بچوں کے مکتب کے لیے، ان کے یتیم خانوں کے لیے یہ لی گئی یا وقف کی گئی۔ دونوں حیثیت میں یہ زمین دینے والے مسلمان ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں انہی مقاصد کے لیے۔ اس کی کوئی انکم اور سورسز اس کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آپ ہر مسجد اور ہر مدرسے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی وقف کے پاس زیادہ آمدنی ہے اس کے خرچے سے، تو وہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آمدنی کے ذرائع۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی یہ جو زمینیں ہیں، ایک تو پہلا مسئلہ ہے کہ وقف بورڈ اس کا مالک نہیں بلکہ مسجد کے متولی بھی مالک نہیں۔ وقف کی تعریف ہی ہے حبسھا للہ، اس کو اللہ پاک کے لیے روک لینا، اس کے نفع کو لوگوں کے لیے استعمال کرنا اور اس کی ملکیت کو اللہ پاک کے حوالے کرنا۔ یہ ہماری وقف کی تعریف ہے۔ اس اعتبار سے نہ متولی مالک ہے، نہ وقف بورڈ مالک ہے، نہ وقف ٹریبیونل مالک ہے، اور نہ سینٹرل میں جو وقف کاؤنسل بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا مالک ہے۔ کوئی مالک نہیں، سب ذمہ دار اور نگراں۔ دوسری بات، ہمارے گجرات میں جتنے مدرسے، مسجدیں، درگاہیں وغیرہ ہے، کچھ کو چھوڑ کر، کچھ کا پہلے وقف بورڈ بن چکا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا گجرات کا علاقہ ہے، یہ سب کا سب 1995 تک چیریٹی کمشنر میں رجسٹریشن تھا۔ ہماری ساری مسجدیں، سارے مدرسے، سارے دارالعلوم، خود میں آپ کو اپنے مدرسے کی مثال دوں، رجسٹریشن بی میں جو ہمارا اندراج تھا، جب یہ 1995 میں وقف بورڈ کے حوالے کر دیا گیا
تو جو نمبر رجسٹر بی کا تھا وہی نمبر دے دیا گیا وقف میں. اب بی نکال دیا لیکن نمبر وہی رہا. تو جتنے بھی ہمارے ہندوستان بھر کے مدرسے مسجدیں خانقاہیں تھی یہ ہر ایک چیریٹی کمشنر میں رجسٹریشن تھا. محصول وغیرہ جو ادا کرنا ہوتا تھا وہ بھی ہوتا تھا, ٹیکس وغیرہ جو دینے ہوتے ہیں وہ سب بھی ہے. تو چیریٹی میں یہ سارا کا سارا مندرج لکھا ہوا ہے. اس کے بعد سے وقف بورڈ میں یہ منتقل ہو گیا. اس سے پہلے جیسے چیریٹی کمشنر ان چیریٹیوں کی حفاظت کرتے تھے, وقف کی چیزوں کی, درمادہ چیزوں کی, اب یہ ذمہ داری وقف بورڈ کو دی گئی. اور وقف بورڈ اسٹیٹ کا بھی ہوتا ہے اور مرکز کا بھی ہوتا ہے. وقف بورڈ جو اسٹیٹ کا ہوتا ہے اس کو کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہے اور کچھ اختیارات دیے گئے. اسی میں یہ اختیار دیا گیا, ہم اور آپ جانتے ہیں ہماری انکم کے اوپر وقف بورڈ ہمارے پاس سے ہر سال ایک رقم لیتا ہے. جہاں بھی آمدنی زیادہ ہوتی ہے ٹیکس کی شکل میں وقف بورڈ ہم سے لیتا ہے. تو وقف بورڈ خود انہی اوقاف کے پاس سے ٹیکس کی شکل میں اپنے چلانے کے لیے, اپنے دوسرے انتظامات کے لیے وہ ہمارے پاس سے ہی رقم وصول کرتے. یہ انتظام کرتے ہیں اور حکومت کی طرف سے اتھارٹی کے طور پر ان کو رکھا گیا ہے. جیسے پہلے ہمارے کیسز کوئی بھی ہوتے تھے, چیریٹی کمشنر میں جب ہم تھے تو سول کورٹ میں ہمارے کیس جاتے تھے, وقف کے جو بھی آپس کے جھگڑے ہو, مسجد مدرسوں کے, یہ چیریٹی کمشنر میں جاتے تھے اور وہاں سے ان مسائل کو سول کورٹ میں حل کیا جاتا. اب اسی کو بدل کر وقف بورڈ میں منتقل کر دیا گیا اور یہ گورنمنٹ کے تابع. اور اب وقف بورڈ کے اوپر پھر ایک اور ہے, ٹریبیونل کی ایک پوری ٹیم بنائی گئی ہے. ٹریبیونل بھی گورنمنٹ نے ہی بنایا ہے. اس لیے یہ سب چیزیں سمجھنی ہے. یہ سارا جو انتظام اس وقت چل رہا ہے یہ پورا پروسیجر کے ساتھ حکومت ہند کے سارے قانون, وقف کے قانون, چیریٹی کے قانون اور انتظامی امور کے جو حکومت کے قانون ہوتے ہیں, ان سب کی روشنی میں ہی ان سارے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھا جائے. دوسری ایک بڑی چیز یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان چلے, ملکتیں وہ یہاں سے وقف کر کے گئے. یہ بھی ایک قسم کی غلط بات ہے. ہمارے بڑی عمر کے حضرات جو آزادی کے موقع پر یا اس کے بعد جو زندہ ہے بڑی عمر کے, ان کو معلوم ہے کہ جن جن دیہاتوں سے لوگ چلے گئے تھے وہ پوری کی پوری ان کے نام پر اگر کوئی کھیت یا زمین یا مکان تھا, حکومت نے اس کو لے لیا اور پھر اس کی حراجی نیلامی ہوئی. اور پھر لوگوں نے, ایک صاحب نے مجھے سنایا کہ ان کے چچا وہاں چلے گئے تو ان کی وہ پراپرٹی گورنمنٹ نے لے لی اور ہمیں خود کہا کہ اب یہ جو قیمت ہے اس پر تم خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو. تو بازو میں ہی زمین تھی اور ایک ہی خاندان کی تھی, ہم نے اس کو خرید لیا پیسے دے کر. اس لیے یہ اس قسم کا بھی جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, کوئی کسی کی زمین اس طرح کی وقف بورڈ کے پاس 1 چورس میٹر بھی زمین اس طرح کی نہیں آئی. آج تک کوئی کیس ایسا نہیں ہوا ہے. تیسری چیز یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ کے پاس اتنا پاور اور اختیار ہے کہ جس کسی کی بھی زمین پر وہ یہ کہہ دے کہ یہ وقف کی ہے وہ وقف کی ہو جاتی, یہ بھی سراسر غلط ہے. اس ملک میں ایسا کہیں قانون نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہو. ہاں وہ زمینیں جن پر لوگوں نے ناجائز قبضے کر لیے اس میں مسلمان بھی شریک ہے, بہت سارے بلڈر بھی شریک ہے, کچھ حکومتوں کے قبضے میں ہے, ریاستوں کے قبضے میں ہے, کچھ مافیا لوگوں کے ہاتھ میں ہے, کچھ متولیوں نے غلط طریقے سے قبضے کر لیے ہیں. اس طرح کے جو مختلف احوال ہیں اس کی روشنی میں اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہو چکی ہے, اب جب قانونی کاغذات ہمارے پاس ہوتے ہیں جس کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ چیز چاہے 200 سال 100 سال پہلے کسی نے قبضہ کر لیا تھا یا 40-50 سال پر قبضہ کر لیا, جب وقف بورڈ کے پاس وہ کاغذات آتے ہیں وقف کرنے والوں کے, اسی لیے پہلے سے ہمارے بزرگوں نے وقف کے کاغذات کو بھی ایک باقاعدہ قانونی شکل دے کر وقف نامہ کیسے کیا جائے ہماری کتابوں میں یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ صرف دے دینے سے نہیں ہوتا ہے, زبانی طور پر بولنے سے, تحریر کرنے سے اور اس سے اپنا قبضہ ہٹانے کے بعد وہ چیز وقف ہوتی. آپ جب تک اس کا قبضہ جمائے ہوئے ہیں آپ کا وقف نہیں ہوا. وقف کا نام ہی ہے کہ آپ اس کی ملکیت اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے بزرگوں نے لکھا ایک مرتبہ نماز ہو گئی, اب وہ جگہ مسجد ہو گئی, اب وہ اللہ کی ملک میں چلی گئی, اب مالک واپس لینا چاہے نہیں لے سکتے. یہ سارے کاغذی قانونی کارروائیاں ہوتی ہے, اس کی روشنی میں اگر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہے اور وقف بورڈ کے پاس وقف والوں نے جس طرح کی یہ زمین ہے انہوں نے کیس دائر کیا
اور یہ کہا کہ ہماری فلانی زمین فلانے نے ناجائز طور پر قبضے کر لی ہے، یہ کاغذات بتلاتے ہیں وقف کے، اس کی روشنی میں وقف بورڈ کو یہ اختیار تھا کہ وہ سارے کاغذات دیکھنے کے بعد، اور وہ بھی حکومت ہی کی طرف سے یہ وقف بورڈ متعین، تو حکومت ہی کا ایک شعبہ یہ متعین کرتا ہے، چونکہ اس کا تعلق وقف سے ہے، اور وقف کے مسائل مسلمان جانتے ہیں، بلکہ افسوس ہے کہ مسلمان بھی وقف کے مسائل نہیں جانتے، بلکہ چونکہ یہ وقف سے زیادہ تعلق ہمارا نہیں رہا تو ہمارے علماء کرام بھی ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ایک تو وقف کے مسائل کو جاننا، اور ایک وقف بورڈ کے جو قانون اور اصول متعین کیے وہ جاننا، اور تیسرا حکومت کا جو چیریٹی کمشنر اور چیریٹی کا نظام ہے، ان تمام مسائل کو جاننا متولیوں کے لیے ضروری ہے، علماء کرام کے لیے ضروری ہے، تو ہی ہم وقف کی ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ اس لیے یہ تیسری بات جو کہی جا رہی، اس کے اوپر ہمارے علماء کرام نے اور جو قانون کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج تک ایک بھی پراپرٹی وقف بورڈ نے کسی کی ناجائز طور پر قبضے نہیں کی۔ ہاں، وقف کی چیزیں لوگوں نے قبضے کر لی، لیکن وقف بورڈ نے کوئی چیز وقف نہ ہو اور اس کو زبردستی وقف بنا کر قبضہ کر لیا ہو، قانونی شکل میں اس کو اپنے پاس لے لیا ہو، ایسی آج تک کوئی مثال ہندوستان میں نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ان سب چیزوں کا تعلق تو قانون سے تھا، لیکن حکومت نے جو سب سے بڑی چیز اٹھائی ہے کہ وقف میں غبلے ہوتے ہیں، وقف کی زمینوں پر، وقف کی چیزوں پر ناجائز قبضے ہو جاتے ہیں، اس میں جو دوسرے کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، وہ ان کے گنہگار۔ ایک مسلمان اور ایک مومن، مسلمان متولیان، مسلمان ذمہ داران ہماری طرف سے ایک بڑی مقدار میں کیسز کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، وقف بورڈ میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور کچھ کیس وقف کو چھوڑ کر چیریٹی کے حساب سے سول کورٹ میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ مختلف متنازع فی جھگڑا والی زمین بن چکی ہے۔ ایسی وقف کی بہت ساری پراپرٹیاں ہیں جن پر ہم نے ناجائز قبضے کر لیے۔ اس کی بنیاد کے اوپر جب کبھی بھی ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ پاک کا غیبی نظام آتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھوڑا چلتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے وقف کی ان پراپرٹیوں پر ہم نے ناجائز قبضے کیے ہیں، ہمارے لوگوں نے غلط طریقے سے ان کا استعمال کیا ہے، اس لیے یہ کیسز وہاں پہنچے۔ گزشتہ چند سال پہلے کچھ بزرگوں نے اپنی زمین، کھیت، ہمارے اپنے برو ضلع کے دیہاتوں کی بات کرتا ہوں، کچھ کھیت اپنے دے دیے تھے مسجدوں میں، لیکن توچ مریادہ کے قانون یا اور دوسری پرابلم کی وجہ سے وہ زمینیں ان کے نام پر ہی رہی، وقف کرنے والے وہ انتقال کر گئے۔ اب ان کے پوتے پرپوتوں کو پتہ چلا کہ یہ زمین تو ہمارے دادا ہی کے نام پر بولتی ہے، وقف کر چکے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود متولیوں کو کہے بغیر، ٹرسٹ کو کہے بغیر سیدھی انہوں نے بیچ لی، اس لیے کہ بیچ میں مسجد تھی ہی نہیں، ان کے دادا کے نام پر تھی، وہی بیچ لی انہوں نے، مسجد والوں کو بعد میں پتہ چلا۔ یہ اللہ والے والباقیات الصالحات، وہ تو بیچارے چھوڑ کے گئے تھے، اور ہم نے اس کو اس طریقے سے غلط طریقے سے رکھا اور غلط استعمال کیا، ہم نے اس کا، انہوں نے ثواب کے لیے رکھا تھا، اور اب ہم اس کا ناجائز اس طرح استعمال کریں، یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے وقف کے ان مسائل کو جاننا ہے۔ اختیارات وقف بورڈ سے بہت سارے لے کر، چونکہ حکومت اپنی تحویل میں لینا چاہ رہی اور دوسرے شعبوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہتی، تو ایسا ہوگا کہ جب یہ حکومت کی طرف سے ایسا قانونی شکل آ جائے گی، وقف بورڈ کے، وقف ٹریبیونل کے اختیارات لے لیے جائیں گے، وقف کی دوبارہ نوندنی کرنا لازمی اور ضروری ہو جائے گا۔ اس طرح کی جو آنے والے نئے قانون کے سلسلے میں، جس کو ابھی 3 مہینے کے لیے ملتوی رکھا ہے، اس کو جانچ کمیٹی میں دے دیا گیا، لیکن اگر اس طرح ہوا تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آنے والے زمانے میں لوگ جو کچھ بھی وقف کرنا چاہتے ہوں گے وقف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو خطرہ ہوگا کہ میں وقف کروں لیکن میری زمین صحیح طریقے سے وقف کے مصرف میں استعمال نہیں ہوگی، تو اوقاف بھی رک جائیں گے، یہ ہمارا حکومت سے کہنا ہے۔ اس لیے ایسے قانون بنائے جائیں جس میں وقف بورڈ، اور خاص کر کے وہ بھی مسلمانوں کا خالص مسئلہ ہے وقف، اس لیے اس کے ذمہ داران مسلمان ہی کمیٹی ہو، غیر مسلم بھائی ان کے دوسرے جتنے ٹرسٹ ہیں ان میں وہ ذمہ دار ہیں، لیکن یہاں وقف صرف کوئی ایک زمین اور پراپرٹی کا مسئلہ نہیں، وقف ایک مسلمان کا مذہبی اپنا اور اپنے خدا کا تعلق ہے۔
اس تعلق اور ان چیزوں کو سمجھنا، یہ وہ خود سمجھے گا جو وقف کر رہا ہے۔ جو ذمہ دار متولی بنائے گئے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں ایک مسلمان، اس بنیاد پر وہ کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے دنوں میں وقف کے سلسلے کی ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مسائل اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد